دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ شخص ہمارے درمیان نہیں. فینومنا یہ تھا اس شخص کا کہ جو اللہ کے نام پہ مانگ لے بے دلیل اور بے جواز اس کو دے. عامر لیاقت حسین صاحب کا جسد خاکی اس وقت چھیپا سرد خانے میں موجود ہے اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے مایہ ناز اینکر جنید صاحب. جنید صاحب، ایک طویل عرصہ آپ کا ان کے ساتھ رہا، سالوں پر محیط تھا، کس طرح کا آپ نے پایا ان کو؟ 30 برس سے اوپر کا عرصہ آپ اگر کہیں تو غلط نہ، یعنی 3 عشرے عامر لیاقت بھائی سے میرا تعلق. اور عامر بھائی اصل میں ان کا میرا جو پیار تھا وہ بڑا مختلف قسم کا تھا. وہ میرا خیال ہے شاید میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا. ہمارے معروف روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جب میں اور وہ ملتے تھے اور بس وہ خلوت کے لمحات ہوتے تھے، وہ کچھ باتیں دوسری ہوتی تھیں. میں آج یقین مانیے، ابھی میں آغا صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا وہ دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ شخص ہمارے درمیان نہیں ہے. جس وقت میں نے ابھی جا کے ان کو دیکھا ہے تو چہرے پہ ایک ہلکی سی بھینی سی مسکراہٹ مجھے محسوس ہوئی ہے. مطلب ایسا لگا جیسے مطلب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں بھی تمہارے درمیان ہی موجود ہوں، گیا نہیں. دیکھیں اب ایک بات تو مطلب ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو اس دنیا سے چلا جائے پہلے تو یہ کہ یہ جو میرا رب ہے نا، اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے، وہ ستار العیوب ہے. تو وہ جب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. جتنے لوگ جو یوٹیوبرز بیٹھ کے ایک دوسرے پر کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کی، سب ہم گناہ گار ہیں. کوئی اس دور کے اندر ایسا نہیں جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ جی میں درویش وقت ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں، خدا را یہ نہ کریں. جو چلا گیا اس کے لیے خیر کی دعا کریں، اس کی آخرت کی بہتری کی دعا کریں. تو ایک چیز یہاں آپ کی اس کریکٹر اسیسینیشن کی بات کرتا ہوں میں. یہاں پہ یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ اگر یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اگر اس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے ڈپریشن میں نہ جاتے. اس بات سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیے یہ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے. ڈپریشن میں جانے کی میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں مسائل تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے، لیکن پارٹ آف ڈیٹ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس وجہ سے گئے، کیا وہ میرا رب جانتا ہے. سب کے اپنا وقت کا جو ہے ایک تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. ہر ایک کی موت کا وقت جو ہے متعین ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں. ہم کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فرشتہ ہے. ہر انسان انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اس کے اندر خامیاں بھی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے صاحب کہ ہر انسان کو ہم انسان کے پیمانے پہ دیکھیں، اسے فرشتہ نہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے صاحب کہ ایک شخص اگر ڈیلیور کر رہا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو من حیث المجموعی ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے اسے سپر سٹار اپنا بنایا ہے تو ہم ان کی بیٹھ کے اصلاح کریں. عامر بھائی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکل یہ بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام، جو شہرت، جو عزت دی، وہ کئی لوگوں کو اگر مجموعی طور پہ آپ ملا کے دیکھیں تو نہیں ملتی صاحب، نہیں ملتی. میں 30 برس پہلے میں نے آپ کو بتایا میرا تعلق، جس وقت وہ فن مقرری سے وابستہ تھے اور ہم بھی روسٹرم پہ اچک اچک کے بولتے تھے، وہ بھی تقریریں کرتے تھے، اس زمانے سے لے کے آج تک میں نے جو ہے میرے سامنے سمجھ لیجئے کہ ایک زندگی کی ان کی اسکرین کھلی ہوئی ہے، ایک پرومپٹر ہے جس پر اسکرال ہو رہی ہے ان کی پوری زندگی. میں نے سب دیکھا. لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک شخص چلا جائے صاحب تو بس آپ صرف اس کے لیے خیر کی دعا کریں. عامر بھائی ہمارے درمیان تھے، عامر بھائی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن عامر بھائی ہمارے درمیان تھے، عامر بھائی ہمارے درمیان ہیں. ان کا جو اچھا کام ہے، جو انہوں نے ظاہر دین کی خدمت کی ہے، جو سرکار علیہ السلام کی نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، جو گنبد خضرا کے مکین سے ان کی محبت ہے، جو اہل بیت سے محبت ہے، جو صحابہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا. اچھا جنید بھائی، ایسی بات بھی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے عامر صاحب جو ایک بڑی شخصیت ہے، بند مٹھی لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے. کوئی خوشگوار واقعہ اتنے 30 برسوں میں کوئی واقعہ ذہن میں آپ کے آ رہا ہو جو شیئر کرنا چاہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ مشترکہ طور پہ آغا صاحب کا اور میرا واقعہ ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ان کو کسی کام سے فون کیا ہے کہ عامر بھائی فلاں ہے آغا صاحب، ایسا ہوا ہے نا. اور یہ چونکہ میں بخیل نہیں ہوں اس معاملے میں، تو مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ میں نے فون کیا ہے کہ عامر بھائی فلاں شخص ہے، وہ ڈیزرونگ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو ذرا تفصیل میں آپ کو تفصیل چھوڑو، یہ بتاؤ کرنا کیا ہے. وہ ان کا انداز ہوتا تھا خاص، مطلب وہ ذرا اجلت میں بات کرتے تھے، تیزی میں بات کرتے تھے. تو آغا صاحب نہیں، بس آغا صاحب تفصیل نہ بتائیں، بس یہ بتائیے کہ کرنا کیا ہے. آپ یقین مانیے اس شخص کی یہ خوبی، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص کسی کی مدد کرنے میں ایک تو وہ بخیل نہیں تھا، دوسرا وہ شخص کی خوبی یہ تھی کہ وہ تہ میں نہیں پہنچتا تھا. اس کا فینومنا یہ تھا اس شخص کا کہ جو اللہ کے نام پہ مانگ لے بے دلیل اور بے جواز اس کو دے دو، اس کی تہ میں مت جاؤ.
تو ایسے کئی واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, مشترکہ طور پہ ہوئے ہیں آغا صاحب, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے یہ. اچھا جنید بھائی, کوئی لوگوں کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تدفین جنازے کا کیا انتظام دیکھیے ابھی تک کی جو اطلاعات ہے, مفتی نعیم صاحب یہاں موجود ہیں, ابھی ہمیں بتا رہے تھے احمد ان کا شہزادہ جو ہے وہ صبح آ رہا ہے, تو باقی میرا خیال ہے کہ وہی آ کے بنیادی طور پہ بتائیں گے. اور مفتی صاحب اگر آپ تشریف لے آئیے ذرا 1 منٹ کے لیے. تو یہ مفتی صاحب نے ہمیں کچھ بتایا کہ جی وہ احمد کل صبح آ رہے ہیں انشاءاللہ. جی یہی اطلاع ملی ہے کہ صبح انشاءاللہ 4 بجے وہ پہنچ جائیں گے کراچی انشاءاللہ خیریت سے. تو پھر اس کے بعد سارے فیصلے ہوں گے, اور ظاہر ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ولی ہیں ان کے. اور پروبیبلی ان کی تدفین کہاں ایکسپیکٹڈ ہے؟ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں انشاءاللہ وہیں. اچھا جنازہ کون پڑھائے گا, اس کوئی طے ہوا اس بات ابھی تک؟ یہ سارے فیصلے احمد ہی, قیاس آ رہے ہیں, اصل فیصلے سارے احمد ہی کا حق ہے. فاروقی صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے کہ پڑھائیں گے, اللہ کرے, وہ اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ. ابھی تک اس بارے میں کوئی بات طے نہیں ہوئی؟ نہیں, یہ سارے فیصلے ولی ہی کو کرنے ہیں, وہ آ جائیں انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے اللہ نے چاہا. تھینک یو مفتی صاحب کا, بہت شکریہ آپ کا.